یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں ہی ہماری خالہ رہا کرتی تھی۔ خالہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام جاوید اور بیٹی کا نام مسکان تھا۔ خالہ اور امی کے بیچ اچھے تعلقات تھے۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری امی کے بھی 2 بچے تھے، میں اور میری چھوٹی بہن روبی۔ روبی اور مسکان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ دونوں ہم عمر تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ مسکان بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی تھی۔ مسکان 10 جماعت میں تھی اور پڑھنے میں بہت ہوشیار تھی۔ مسکان اور میرے بیچ جب وہ واقعہ ہوا تو مسکان کو ان سب کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مسکان بہت ہی خوبصورت اور دوہرے بدن کی لڑکی تھی۔ دوہرے بدن ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے ابھار صاف پتہ چلتے تھے۔ مسکان جب بھی میرے گھر آتی تو میری نظر اس کے بدن پر ہی رہتی تھی۔ مسکان کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور میری عمر 20 سال تھی۔ مسکان جب بھی میرے پاس آتی اور مجھ سے بات کرتی تو میرا دل کرتا کہ مسکان کو اپنی باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ میرا نام سلمان ہے، میں انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ میں ایک دن بائک پر ٹہلنے جا رہا تھا۔ مسکان میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سلمان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، بس تھوڑا سیر کرنے جا رہا تھا۔ تو مسکان کہنے لگی کہ مجھے بھی بائک چلانا سیکھنا ہے، کیا آپ مجھے سکھا دیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں نے مسکان سے کہا تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ مسکان آگے بیٹھ گئی اور میں مسکان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے مسکان سے کہا تم ہینڈل پکڑ لو، اور میں نے بھی مسکان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بائک کی ہینڈل کو پکڑ لیا۔ مسکان کے پاس بیٹھتے ہی مجھے مسکان کے بدن کی خوشبو محسوس ہوئی جس نے مجھے ہمیشہ سے پاگل کر رکھا تھا۔ اس وقت مسکان میرے حصار میں تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بائک اسٹارٹ کر دی۔ میں جان بوجھ کر بائک کو بار بار جمپ کی طرف لے جاتا تاکہ بار بار مجھے مسکان کے بدن سے چپکنے کا موقع ملے۔ تھوڑی دیر بائک چلانے کے بعد مسکان نے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے گھر واپس چھوڑ دیجیے۔ میں نے مسکان سے پوچھا، مسکان تم خود چلاؤ گی یا پھر میں چلاؤں؟ تو مسکان نے کہا اب آپ بائک چلائیں، اور مسکان پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کر بائک کو جمپ کی طرف لے جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسکان کا بدن میرے بدن سے ٹچ ہو۔ میں نے مسکان کو گھر چھوڑا اور سیر کرنے چلا گیا۔ اگلے دن بھی مسکان میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج بھی مجھے بائک سیکھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اسے اسی طرح بائک سکھانے لگا اور وہی کام کرنے لگا جو میں نے مسکان کے ساتھ کل کیا تھا۔ مسکان کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ میں اسے بائک سکھانے کے بہانے مزہ لے رہا ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ مجھے اس طرح سے مسکان کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لمحہ اسی طرح چلتا رہے، مسکان اور میں کبھی الگ نہ ہوں۔ ایک دن مسکان اپنے گھر پر تھی اور میں اپنے گھر پر۔ بارش کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش کی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا مسکان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا حسین چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج مسکان کیوں نہیں آئی۔ تبھی امی نے آواز دی، سلمان یہاں آئیں۔ امی نے ہم سب کے لیے پکوڑے بنائے تھے۔ ہم سب نے بیٹھ کر پکوڑے کھائے اور بارش کا مزہ لینے لگے۔ تبھی امی کہنے لگی، سلمان یہ پکوڑے مسکان کو دے آؤ، اسے پکوڑے بہت پسند ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ میں سوچنے لگا آج مسکان نہیں آئی تو کیا ہوا، میں اس کا دیدار کرنے اس کے گھر ہی چلا جاتا ہوں۔ میں نے پکوڑے اٹھائے اور مسکان کے گھر چلا گیا۔ مسکان کے گھر گیا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور خالہ کو آوازیں دینے لگا، مگر گھر پر کوئی تھا ہی نہیں۔ مجھے چھت پر سے کسی کی آواز آ رہی تھی تو میں چھت پر چلا گیا۔ چھت پر مسکان بارش کے پانی میں نہا رہی تھی۔ مسکان کے پورے کپڑے گیلے تھے اور اس کا ابھرا ہوا بدن ان کپڑوں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مسکان بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ ابھی مسکان کو باہوں میں بھر کر خوب پیار کروں۔ میں نے اپنے جذباتوں کو دبایا اور مسکان سے کہا، یہ لو پکوڑے، امی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔
امی کہہ رہی تھی کہ تمہیں پکوڑے بہت پسند ہیں۔ میں نے مسکان کے پاس جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکان پہلے تو تھوڑا ٹھٹک گئی، پھر مسکان نے خوش ہو کر کہا، پکوڑے؟ پکوڑے تو مجھے بہت پسند ہے۔ سلمان، آپ پکوڑے نیچے لے کر چلیے، میں آتی ہوں۔ تو میں پکوڑوں کی پلیٹ لے کر نیچے آ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے مسکان بھی آ گئی۔ مسکان نے معصومانہ انداز میں کہا، سلمان آپ یہاں بیٹھے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ مسکان تھوڑی دیر بعد کپڑے بدل کر آ گئی۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، پنک قمیض، پنک ٹراؤزر اور پنک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پنک کلر میں اس کا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ مسکان نے پکوڑے کی پلیٹ لے لی